أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. صلوات حضرات گرامی قدر، معزز سامعین حضرات، آج محرم کی دوسری تاریخ ہے اور چاند رات سے اسی آیت کے ذیل میں گفتگو ہو رہی تھی. اب تک جو گفتگو تھی وہ تعارفاً گفتگو تھی کہ موضوع کے حوالے سے کہ موضوع کیا ہے. میں نے زیارت کے سلسلے میں چند باتیں آپ حضرات کی خدمت میں پیش کیا اور آج کی مجلس میں سے جو گفتگو شروع ہو رہی ہے اسی آیت کے ذیل میں ہے. اور ہماری گفتگو جو ہوگی انشاءاللہ بھی میں عرض کروں گا. پھر سے ایک بار اور اس آیت کا ترجمہ آپ حضرات کی خدمت میں عرض کر دوں کہ پروردگار عالم نے سورہ صاد میں ارشاد فرمایا وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ جنہیں زمین پر کمزور کر دیا گیا ہے نَجَعَلَهُمْ أَئِمَّةً ہم انہیں امام بنائیں وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ اور ہم انہیں وارث بنائیں. اس آیت میں اللہ نے دو لفظ استعمال کیے. پہلا لفظ امام کا، دوسرا لفظ وارث کا. اب ظاہر سی بات ہے ہماری جو گفتگو سلسلے وار اب شروع ہو رہی ہے یہ وراثت کے حوالے سے گفتگو ہوگی اور انشاءاللہ موضوع بہت پرانا ہے لیکن جو باتیں ہوں گے انشاءاللہ نئی باتیں ہوں گی. اس لیے کہ کل شب جمعہ تھی، ہم نے اور آپ نے جو زیارتیں پڑھی تو اس میں ہم نے کیا پڑھا زیارت وارثہ میں؟ السلام علیکم یا وارث آدم صبت اللہ، اے آدم کے وارث آپ پر ہمارا سلام، اے نوح کے وارث آپ پر ہمارا سلام، اے ابراہیم کے وارث آپ پر ہمارا سلام، اے موسیٰ کے وارث آپ پر ہمارا سلام، اے عیسیٰ کے وارث آپ پر ہمارا سلام، اے محمد کے وارث آپ پر ہمارا سلام. یعنی کہ پیغمبر اسلام سے پہلے 5 انبیاء 5 نبیوں کو سلام کیا گیا ہے. 5 نبیوں کا وارث کہہ کے امام حسین کو سلام کیا گیا. تو میرے عزیزو دیکھیے اب بات آ گئی ہے تو ایک جملہ اور عرض کر دوں آپ کی خدمت میں. اگر آپ زیارت وارثہ کو تقسیم کریں گے تو زیارت وارثہ 4 حصوں میں تقسیم ہوگی. پہلا حصہ جب امام حسین کو سلام کیا گیا، دوسرے حصے میں انصار حسین کو سلام کیا گیا، تیسرے حصے میں جناب علی اکبر کو سلام کیا گیا، چوتھے حصے میں مولا عباس کو سلام کیا گیا. میرے عزیزو جملہ آپ کی خدمت میں عرض کروں، زیارت وارثہ کا کمال یہی ہے کہ دیکھیے اچھا یہ جو سلام کر رہے ہیں یہ کوئی عام ذات اور عام شخصیت سلام نہیں کر رہی بلکہ زمانے کا امام سلام کر رہا ہے. ایک معصوم فرزند اپنے معصوم دادا کو سلام کر رہا ہے اور زیارت وارثہ حسین کے ذکر پہ تمام نہیں ہوئی. اب میں آپ کی خدمت میں کیسے عرض کروں، زیارت وارثہ میں صرف حسین کو سلام نہیں کیا گیا بلکہ انصار حسین کو سلام کیا گیا. چاہیے کم بڑا مرتبہ امام حسین نے اپنے اصحاب کو عطا کیا ہے کہ جہاں ایک معصوم بیٹا اپنے معصوم جد کو سلام کرے وہیں غیر معصوموں کو سلام کر رہا ہے. یہ محبت حسین کی کم بڑی مثال ہے، معمولی بات نہیں ہے ایک معصوم غیر معصوم کو سلام کرے. تو بہرحال آئیے انشاءاللہ گفتگو سلسلے وار رہے گی. اگر آدم کے وارث ہیں تو آدم کی وراثت کو کس طرح سے حسین نے بڑھایا اور آدم کی وراثت میں کیا کیا تھا انشاءاللہ وہ بھی میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. لیکن آئیے اللہ نے کیا کہا وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ، ہمارا ارادہ یہ ہے کہ جن کو زمین پہ کمزور کر دیا گیا ہم انہیں امام بنائیں گے. جو زمین پہ کمزور تھے ان کو نہیں،
کمزور ہونا اور ہے، کمزور کر دیا جانا اور ہے۔ ابھی بات آگے بڑھے گی، چونکہ گفتگو سلسلے وار ہے، اسی لیے آہستہ آہستہ آگے بڑھ رہا ہوں۔ تو اب اگر یہ دیکھنا ہے کہ وہ کون تھے جنہیں زمین پہ کمزور کر دیا گیا، یہ بھی تو دیکھے، جبھی تو پتا چلے گا کہ امامت کدھر جائے گی، وراثت کدھر جائے گی۔ اور یہ طے ہے کہ جہاں پر امامت ہوگی وراثت بھی وہیں پر ہوگی۔ اب پتہ کیسے چلے کہ وہ کون ہے کہ جنہیں زمین پہ کمزور کر دیا گیا؟ توجہ رکھیے گا، تاریخ کہتی ہے کہ جناب موسیٰ جب 30 دن کے ارادے سے طور پہ گئے، کوہ طور پہ توریت لینے کے لیے، پھر بعد میں 10 دن اور بڑھا دیا گیا خدا کی طرف سے۔ جب جانے لگے کوہ طور پہ تو اپنی امت کو، اپنی قوم والوں کو اکٹھا کیا، اور اکٹھا کرنے کے بعد کہا دیکھیں کس کو کمزور کیا گیا ہے وہ اب بتانے جا رہا ہوں۔ جب جانے لگے تو قوم والوں سے کہا کہ دیکھو میں 30 دن کے ارادے سے کوہ طور پہ جا رہا ہوں، اب چونکہ میں تمہارے سامنے رہوں گا نہیں، تو یہ میرے بھائی ہارون ہیں، یہ میرے وسیع ہیں، میرے بھائی ہیں، ہماری غیر موجودگی میں ان کے پیچھے پیچھے چلنا، ان کے آگے نہ جانا، ان کی اطاعت کرنا، اس لیے کہ یہ میرا وسیع ہے، میرا بھائی ہے۔ ایک بات تو یہیں پہ سمجھ میں آ گئی کہ اگر نبی 30 دن کے ارادے سے جائے گا تو امت کو بغیر ہادی کے نہیں چھوڑے گا۔ جب موسیٰ جیسا نبی 30 دن کے لیے کوہ طور پہ جائے تو امت کو تنہا نہ چھوڑے، تو وہ فخر موسیٰ جس کے صدقے میں موسیٰ کو نبوت ملی، جب وہ دنیا سے جائے گا تو امت کو بغیر رہنما کے کیسے چھوڑے گا؟ صلوات پڑھ دے محمد۔ اس لیے کہ اگر ان دنوں میں آواز نہ بیٹھے گی تو کب بیٹھے گی؟ اور اس لیے کہ آپ میرے مزاج سے واقف ہیں، میں پڑھتا محنت سے ہوں، اور ظاہر سی بات ہے اگر جسم کی طاقت آل محمد کے ذکر میں صرف نہ کی جائے تو پھر کہاں کی جائے گی؟ یہ آواز ہماری مرضی سے نہیں نکل رہی، ان کی مرضی سے نکل رہی ہے۔ یہ ہماری زندگی نہیں ہے، ان کی دی ہوئی ہے۔ انشاءاللہ کبھی اور موقع ملا تو میں بات کو واضح کر دوں گا کیسے، لیکن آج یہیں تک ایک صلوات اور پڑھ دے محمد والے محمد۔ تو جب کوہ طور پہ جانے لگے جناب موسیٰ تو اپنی امت کے حوالے اپنے بھائی اور وزیر کو کیا، وسیع کو کیا، اور کہا کہ دیکھو ہماری غیر موجودگی میں ان کی اطاعت کرنا۔ چلے گئے، جب 40 دن کے بعد لوٹے ہیں، توجہ رہے، تو دیکھا کہ بچڑے کی پوجا ہو رہی ہے، گوسالے کی پرستش کی جا رہی ہے۔ تاریخ کہتی ہے کہ جناب موسیٰ جب کوہ طور سے آئے تو اپنی امت کے پاس نہیں گئے بلکہ اپنے وسیع کے پاس گئے۔ تاریخ نے لکھا کہ جب جناب ہارون کے پاس پہنچے تو جناب ہارون کی داڑھی کو مٹھی میں پکڑا، غضب کے عالم میں، غصے میں گئے، ہارون کی داڑھی کو پکڑا، اور پکڑنے کے بعد سوال کیا، اے ہارون تیرے ہوتے ہوئے امت گمراہ کیسے ہوئی؟ ہم نے اپنی جگہ پہ تجھے بٹھایا، امت گمراہ کیسے ہوئی؟ ایک بات سمجھ میں آ گئی، اگر نبی اپنی غیر موجودگی میں امت کو وسیع کے حوالے کر کے جائے اور امت گمراہ ہو جائے تو سوال وسیع سے کیا جائے گا، امت سے نہیں پوچھا جائے گا۔ پوچھا کیوں؟ اس لیے کہ حجت تمام ہو جائے۔ جناب ہارون نے کیا کہا؟ قرآن کی آیت ہے، یا ابن الامہ ان القوم استضعفونی وکادوا ان یقتلوننی۔ میرے ماں جائے، ماں جائے کس کو کہتے ہیں؟ پڑھے لکھے حضرات بیٹھے ہیں،
جس کی ماں ایک ہو، جب ایک ماں کی دو اولاد ہو تو اسے ماجایا کہا جاتا ہے۔ جناب ہارون نے کہا یا بن الامہ، اے میرے ماجائے، ان القوم استضعفونی، اس قوم نے مجھے کمزور کر دیا۔ جس کو کمزور کر دیا گیا ہے امامت و وراثت ادھر جائے گی۔ جناب ہارون کہتے ہیں میرے ماجائے اس قوم نے مجھے کمزور کر دیا، ضعیف بنا دیا، قریب تھا کہ یہ مجھے قتل کر دیتے۔ جیسے یہ اتنا کہا نا، جناب موسیٰ نے جناب ہارون کی داڑھی چھوڑ دی، حجت تمام ہو گئی۔ سوال وسیع سے کیا، جب وسیع نے کہہ دیا کہ اس قوم نے مجھے کمزور کر دیا تو اب نبی سمجھ گئے کہ وسیع قصوروار نہیں ہے، امت ذمہ دار ہے، یہ امت کی غلطی ہے۔ اب وہاں سے آئے امت کے پاس، امت سے سوال کیا، تاریخ آپ تک پہنچ گئی۔ اب میں اس گفتگو کو یہیں پہ روک کر کے آپ کے ذہنوں کو ایک اور تاریخ کے پس منظر میں لے کے جاؤں۔ قرآن نے کیا کہا، تاریخ نے کیا کہا کہ موسیٰ نے ہارون کی داڑھی پکڑی، کہا کہ یہ امت کیسے گمراہ ہو گئی، کہا کہ میرے ماجائے اس امت نے مجھے کمزور کر دیا۔ تو اگر آپ تاریخ بعد میں اپنے آپ کو دہرائے اور کسی مقام پر کسی وقت اگر علی نبی کی قبر پہ کھڑے ہو کر یہ شکوہ کرے کہ یبن الامہ ان القوم استضعفونی، تاریخ نے لکھا کہ نبی کے دنیا سے جانے کے بعد کائنات کا امیر، کائنات کا بادشاہ نبی کی قبر پہ گیا، جانے کے بعد ایک جملہ کہا، اے میرے ماجائے اس قوم نے مجھے کمزور کر دیا۔ خدا کی قسم، علی کا اتمام حجت تو دیکھیے، ایک طرف شکایت کر رہے ہیں کہ اس امت نے مجھے کمزور کر دیا، دوسری طرف کہہ رہے ہیں یبن الامہ، اے میرے ماجائے، توجہ رہے جملے پہ، میں ہاتھوں کو جوڑوں گا، اے امیر کائنات، یا آپ نبی کو ماجایا کیوں کہہ رہے ہیں؟ آپ کی ماں اور ہے، نبی کی ماں اور ہے، یہ ماجایا آپ نے کیسے کہہ دیا؟ عجب نہیں میرا مولا آواز نادان، یہ حقیقت ہے کہ میری ماں اور ہے، نبی کی ماں اور ہے، لیکن میں کیا کروں، جس نے مجھے پالا اسی نے نبی کو پالا۔ صلوات پڑھ دے فاطمہ بنت اسد نے مجھے پالا اسی فاطمہ بنت اسد نے نبی کو پالا۔ تو کیا کہا قرآن نے؟ امامت ادھر جائے گی جسے امت کمزور کر دے۔ اب میں اشارہ کر کے گزر جاؤں گا، سمجھنا نہ سمجھنا آپ کا کام ہے۔ قرآن نے ایک معیار دے دیا کہ امامت ادھر جائے گی جسے امت کمزور کر دے، جسے امت طاقت دے دے وہ امام نہیں ہوتا۔ تو اسی آیت پہ رک کے فیصلہ کر لیا جائے نا کہ نبی کے بعد امام کون ہوگا۔ اما جدھر جو امام ہوگا وارث بھی وہی ہوگا۔ صلوات پڑھتے محمد۔ وارث کسے چاہیے ہوتا ہے؟ وارث کسے چاہیے؟ ایک انسان، بہت پیسہ، بہت بڑھیا گھر بنا رکھا، اس نے حلال محنت کی، کمائی ہے، اولاد نہیں ہو رہی، پیسہ بہت ہے، دولت بہت ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے، اب اتنی دولت کون کیا ہوگی، محلے میں لٹائے گا تو نہیں، تو وارث چاہیے نا۔ اب پتہ چلا اجمیر گئے، خواجہ صاحب کیا یہاں سے نکلے، حسین ٹیکری گئے، وہاں سے نکلے، جو کہ پورا گئے، وہاں سے نکلے،
لکھنؤ گئے اور عباس کی درگاہ، وہاں سے آئے. بھائی کیوں دوڑ رہے ہو اتنا؟ جگہ جگہ جانے کی ضرورت کیا ہے؟ کہا مولانا کیا کروں، اللہ کا دیا ہوا سب کچھ ہے، نہیں ہے تو وارث نہیں ہے. پتا چلا کہ یہاں جا رہے وہاں جا رہے کربلا جا رہے، کیوں؟ خدایا وارث دے دے، خدایا وارث دے دے. اما بھی آپ نہ پہنچے، اما آپ کے پاس سب کچھ ہے تو وارث چاہیے. اما ہمارے پاس خدا کا دین ہے تو کیا ہم وارث نہیں رکھیں گے؟ آپ کے پاس معمولی سی دولت ہے، وارث چاہیے. ہمارے پاس کائنات کی سب سے عظیم دولت ہے، کیا ہمارا وارث نہیں ہوگا؟ وہ اور قومیں ہیں جن کا کوئی وارث نہیں ہے. ہم نے اپنے وارث کو، اب میں کس طرح سے جملہ عرض کروں، الحمدللہ ہم اس معاملے میں خوش نصیب ہیں کہ ہمیں ایک وارث نہیں ملا. ایک وارث تو اللہ نے اپنے گھر سے دیا. ہائے ہائے، خدا کی قسم اپنے وارثوں کے اوپر ناز کیجئے. اللہ نے پہلا وارث دیا، عرب کے کسی جنگل سے نہیں دیا، بلکہ اللہ نے اپنے گھر سے دیا. خدا کی قسم اس سے بہتر جملہ نہیں ہے میرے پاس. اللہ نے پہلا وارث دیا تو اپنے گھر سے دیا، آخری وارث دے گا تو اپنے گھر سے دے گا. صلوات پڑھ دے محمد. چاہیے ہوتا ہے جس کے پاس دولت ہو. ہمارے پاس دین کی دولت ہے، ہمارا وارث ہے، اور ایسا وارث کہ قیامت تک کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا. اچھا ایک اور مثال دے دوں. وارث دو طرح کا ہوتا ہے. آپ ہی کے محلے میں کسی صاحب کو لے لیجیے. ایک صاحب ہیں، بہت پیسہ، بہت ساری زمینیں، دو گھر بنوا رکھے. اللہ نے دو بیٹا دیا. ایک بیٹا دیندار، دوسرا دنیا دار. ایک ماں باپ کا مطیع و فرما بردار تو دوسرا ماں باپ کا نالائق. اب ظاہر سی بات ہے، باپ بوڑھا ہوا، اس نے سوچا کہ ایک تو ایماندار ہے، دوسرا بے ایمان ہے، نالائق ہے، لہٰذا کہیں ایسا نہ ہو کہ میں مر جاؤں، اور چونکہ یہ بے دین ہے تو ظالم بھی ہے، لہٰذا یہ ایسا نہ ہو کہ اپنے بھائی کا بھی حق مار لے. باپ نے دونوں بیٹوں کو بلایا، کہا میرے سامنے بیٹھو. زمین کے کاغذات نکالے، گھروں کے کاغذات نکالے، ساری دولتیں نکال کے رکھ دی. کہا کہ دیکھو ہو سکتا ہے کہ میں دنیا سے چلا جاؤں، تو میں نے سوچا کہ اپنی زندگی میں تم دونوں کو وراثتیں تقسیم کر دوں. وارث دو قسم کا ہوتا ہے. اس نے باپ نے ایک گھر ایک بیٹے کو دیا جو دیندار تھا، دوسرا گھر جو نالائق تھا اس کے حوالے کیا. آدھی زمینیں اس کو دی، آدھی زمینیں اس کو دی، آدھا پیسہ اس کو دیا، آدھا پیسہ اس کو دیا. اب یہ چونکہ دیندار تھا، باپ نے ایک گھر دیا، اس نے اسی باپ کے دیے ہوئے پیسے سے دوسرا گھر بنوا لیا، باپ کی وراثت کو بچایا. دوسرا تھا، نالائق تھا، بے دین تھا، شراب پیتا تھا، جوا کھیلتا تھا، جتنی باپ نے دولت دی سب کو اڑا دیا، جو زمینیں تھی سب کو بیچ دیا، ایک گھر بچا تھا اسے بھی بیچ دیا. نہیں غور کیا آپ نے؟ وارث دو طرح کا ہوگا، یا تو کچھ بچا لے گا،
یا تو سب کچھ بچا لے گا یا پھر سب کچھ تباہ و برباد کر دے گا۔ اما زیارت وارثہ کا یہی تو کمال ہے، یہی تو کمال ہے۔ اچھا جو سب کچھ بچا لے، جو باپ کی دی ہوئی وراثت کو بچا لے اور اسے آگے بڑھا دے، اسے کہتے ہیں فخر سلف۔ اور جو باپ کی دی ہوئی وراثت کو اڑا دے، برباد کر دے، اسے کہتے ہیں ناخلف۔ زیارت وارثہ کا کمال تو یہی ہے، جب معصوم نے سلام کیا تو کہا ہے آدم کے وارث تم پر سلام۔ اس کا مطلب یہ ہوا جب حسین آدم کے وارث ہیں تو ایک بات تو ماننی پڑے گی کہ آدم کی تھوڑی ہی صحیح، تھوڑی ہی وراثت ہی صحیح حسین تک پہنچی۔ جب آدم کی اس وراثت کو حسین نے بڑھایا تو آدم کو فخر محسوس ہوا۔ آدم نے بڑھ کے آواز دی اے آدم کے وارث تم پر سلام۔ حسین نے نوح کی وراثت کو بچایا، نوح نے فخر سے کہا اے نوح کے وارث تم پر سلام۔ حسین نے موسیٰ کی وراثت کو بچایا، موسیٰ نے فخر سے کہا اے موسیٰ کے وارث تجھ پر ہمارا سلام۔ حسین نے عیسیٰ کی وراثت کو بچایا، عیسیٰ نے فخر سے کہا اے عیسیٰ کے وارث تجھ پر ہمارا سلام۔ نہیں غور کیا آپ نے؟ بھائی دو وراثتیں ہیں۔ اچھا یہ ایک وراثت ہے آدم و نوح و موسیٰ و عیسیٰ کی وراثت جو تمام انبیاء سے ہوتی ہوئی حسین تک آئی۔ ایک دوسری وراثت بھی تو ہے، بھول گئے آپ؟ قابیل کی بھی وراثت ہے، نمرود کی بھی وراثت ہے، فرعون کی بھی وراثت ہے، شداد کی بھی وراثت ہے۔ اب اچھا یہ جو قابیل کی وراثت، فرعون کی وراثت، نمرود کی وراثت، شداد کی وراثت اپنے ان کے وارثوں سے ہوتی ہوئی آئی، یہ پہنچی یزید تک۔ آدم کی وراثت آدم سے چلی، آدم و نوح و موسیٰ و عیسیٰ کی سے ہوتی ہوئی آئی حسین تک۔ حسین اپنے والوں کا وارث، یزید اپنے والوں کا وارث۔ تو اب پتہ کیسے چلے بچایا کس نے، ڈبایا کس نے؟ توجہ رہے نوجوانوں، پتہ کیسے چلے بچایا کس نے، ڈبایا کس نے؟ تو ایک وراثت کو دیکھ لو، دوسری خود بخود سمجھ میں آ جائے گی۔ یزید سمجھ رہا تھا میں نے اپنے والوں کی وراثت کو بچا لیا، میں نے اپنے والوں کی وراثت کو بڑھا لیا۔ یزید یہی سوچ رہا تھا نا، میں نے ملک بنا لیا، میں نے حکومت کا دائرہ بڑا کر لیا، میں نے فوجیں بڑھا لی، میں نے لشکر تیار کر لیا۔ یزید یہ سوچ رہا تھا، توجہ رہے جملہ ضائع نہ ہونے پائے نوجوانوں، میرے بزرگوں سے دعائیں چاہتا ہوں، نوجوانوں سے اس جملے پہ داد چاہتا ہوں، جملہ یاد رکھنا۔ یزید یہ سوچ رہا تھا کہ میں نے ملک بنا لیا، میں نے حکومت بڑھا لیا، میں نے لشکر تیار کر لیا، میرے حکومت کا دائرہ بڑا ہو گیا، میں نے اپنے وارثوں کی وراثت کو بچا لیا۔ لیکن پتہ تو جب چلا، توجہ ہے، پتہ تو جب چلا جب یزید کے مرنے کے بعد یزید کے بیٹے نے تخت پر پیر رکھنے سے انکار کر دیا۔ یزید کے مرنے کے بعد یزید کے بیٹے نے، سگے بیٹے نے، سوتیلا بیٹا نہیں تھا، یزید کے سگے بیٹے نے تخت پر پیر رکھنے سے انکار کر دیا۔ میں اس تخت کو قبول نہیں کرتا۔ کیا ہو گیا تجھے؟ کیوں نہیں قبول کرتا؟ تجھے پتا ہے اس تخت کے لیے کتنے پاپڑ بیلے گئے ہیں، اس تخت کے لیے کتنے بے گناہوں کا خون بہایا گیا ہے، اس تخت کے لیے کتنے ماؤں کی گودیاں اجاڑی گئی ہے۔ تو اس تخت کو ہلکے میں لے رہا ہے، تو اسے معمولی سمجھ رہا ہے۔ ارے تجھے پتا نہیں ہے یہ قابیل سے ہوتا ہوا آیا ہے تجھ تک۔ اس تخت کے لیے نمرود و فرعون و شداد نے کتنے بے گناہوں کا خون بہایا، تو اس تخت کو قبول نہیں کر رہا ہے۔ یزید کے بیٹے نے آواز دیا، یاد رکھنا اس تخت کو، جملہ ضائع نہ ہونے پائے، یاد رکھنا اس تخت کو جسے اس کا وارث قبول نہیں کرتا۔ اب جملہ کہوں، اما جس تخت کو خود یزید کا بیٹا قبول نہ کرے، اس تخت کے لیے حسین جنگ لڑیں گے۔ حیدری
پیچھے بیٹھے ہیں، اگر زحمت نہ ہو یقیناً گرمی ہے، لیکن مجھ سے زیادہ آپ کو گرمی نہیں لگ رہی ہے۔ اور یاد رکھیے گا ذکر خدا میں اور ذکر اہل بیت میں جو پسینہ بہتا ہے وہ بھی معمولی نہیں ہوتا۔ لہٰذا میں بڑی معذرت کے ساتھ تھوڑا سا، چونکہ اگر جگہ بھی کم ہے، چھوٹی ہے، تو لہٰذا یہ پورا حصہ خالی ہے، اگر آگے تشریف لے آئیں تو ایک صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد۔ یاد رکھنا ایسے تخت کو جسے اس کا وارث قبول نہیں کرتا، اما جس تخت کو یزید کا بیٹا قبول نہیں کر رہا ہے، اس تخت کے لیے حسین جنگ لڑیں گے، اس تخت کے لیے حسین کربلا ہے۔ کیا کہا؟ 2 شہزادوں کی جنگ تھی، 2 شہزادوں کی جنگ تھی۔ آپ کو پتا ہے یہ تخت جو ہے نا، یہ امام حسن کے وقت میں امام حسن کے پاس آیا تھا، یہ تخت امام حسن کے پاس آیا تھا، امام حسن نے واپس کر دیا۔ لے جاؤ جس کو شوق ہے، مجھے اس تخت کی ضرورت نہیں ہے۔ اما جو زمین پہ ایک معمولی سے چٹائی پر بوریا پر بیٹھ کر آسمان پر حکومت کرتا ہو، اسے اس تمہارے تخت کی کیا ضرورت ہے؟ تمہیں ضرورت ہے تم لے جاؤ۔ امام حسن نے تخت کو واپس کر دیا۔ مولا تخت آیا تھا، واپس کیوں کیا؟ کہا کہ تم نہیں جانتے میں امام ہوں، اگر میں تخت واپس نہ کرتا تو میرے بھائی حسین کی قربانی برباد ہو جاتی، میرے بھائی حسین کی قربانی ضائع ہو جاتی، برباد ہو جاتی۔ مولا کیسے؟ کہا سنو، آج میں امام، تخت آیا، میں تخت لے کر رکھ لیتا، تخت پہ میں بیٹھ جاتا، میرے بعد کون امام ہوتا؟ میرا بھائی حسین۔ توجہ رہے نوجوانوں، یہ چیزیں ذہنوں میں محفوظ رکھنا، کبھی بھی کام آ سکتی ہے۔ کیا کہا؟ میرے بعد میرا بھائی حسین اس تخت پہ بیٹھتا، مدینے میں میرا بھائی تخت پہ ہوتا، شام میں یزید تخت پہ ہوتا، یزید بیعت کا مطالبہ کرتا، میرا بھائی بیعت سے انکار کرتا، جنگ ہوتی، تاریخ کیا لکھتی؟ 2 بادشاہ لڑے۔ اب بھی آپ نہیں سمجھیں گے تو کب سمجھیں گے؟ 2 بادشاہ لڑے، حسین مدینے کا بادشاہ، یزید شام کا بادشاہ۔ تاریخ یہی لکھتی کہ 2 بادشاہ آپس میں لڑے، میرے بھائی کی قربانی برباد ہو جاتی۔ اب جملہ کہوں، امام حسین نے تخت واپس کر کے اپنے بھائی حسین کی قربانی کو بچا لیا۔ امام نے تخت واپس کر کے اپنے بھائی کی قربانی کو بچا لیا۔ اب پھر جملہ سنیے، جملے کو بدل کے یوں عرض کروں کہ امام حسین نے، امام حسن نے اس تخت کو اپنے بھائی حسین پر صدقہ کر دیا۔ آپ حیرت کر رہے ہیں؟ اما جس کا باپ حالت رکوع میں زکات میں انگوٹھی دے سکتا ہے۔ اچھا، آپ مولا کائنات کی انگوٹھی کو کیا یہ معمولی سے انگوٹھی سمجھ رہے تھے؟ معمولی سے انگوٹھی سمجھ رہے تھے؟ اس انگوٹھی کو پہن کے جناب سلیمان حکومت کرتے تھے۔ علی نے وہ صرف انگوٹھی نہیں دی، بلکہ حالت رکوع میں زکات کے طور پر علی نے پوری سلیمان کی حکومت دے دی۔ اما جس کا باپ حالت رکوع میں زکات کے طور پہ پوری حکومت دے سکتا ہو، اما کیا اس علی کا بیٹا حسن اپنے بھائی حسین پر پوری حکومت کو صدقہ نہیں کر سکتا؟ صلوات پڑھ دے محمد۔ یا
حسن نے اپنے بھائی حسین پر اس خون کو صدقہ کر دیا، اس تخت کو صدقہ کر دیا اور کہا سنو اب قیامت تک آل محمد کی کوئی فرد اس تخت پر نہیں بیٹھے گی۔ اب تو کیا سوچ رہا میں یہ تخت لینے کے لیے آیا ہوں؟ یاد رکھ میں کیا میرے پاس کوئی میرا بیٹا اس تخت پہ قدم نہیں رکھے گا۔ ہاں میرا آخری بیٹا جب پردہ غیبت سے آئے گا تو وہ تخت پہ ضرور بیٹھے گا، لیکن وہ اس تخت پہ نہیں بیٹھے گا، اس کے لیے سلیمان کا تخت آئے گا۔ سبحان اللہ۔ ہمارا وارث ہے نا، وارث ہے حسین۔ وراثت سلیمان کی وراثت حسین تک آئی ہے تو کیا آخری فرزند تک نہیں جائے گی؟ وہ تخت پہ بیٹھے گا لیکن پھر اس تخت پہ نہیں بیٹھے گا۔ اچھا آخری بات کیا کہ میں گفتگو کو تمام کرنے لگا ہوں۔ وراثت میں دو چیزیں، ایک ظاہری وراثت، ایک مادی وراثت، ایک مانوی وراثت۔ مادی میں اور ایک وراثت ہوتی ہے جس میں لباس، کرتا پیجامہ، پینٹ، شرٹ، ٹوپی، یہ بھی وراثت ہے نا۔ مرنے والا مر گیا، ایک طرف گھر چھوڑ کے گیا ہے، زمین چھوڑ کے گیا ہے، دوسری طرف کپڑا چھوڑ کے گیا ہے۔ آپ نے کسی کو دیکھا ہو کہ کرتے پیجامے کے لیے یا پینٹ شرٹ کے لیے لڑا ہو؟ کسی وارث کو آپ نے دیکھا کہ باپ مر گیا کہا ہو کہ 4 جوڑے چھوڑے ہیں 2 جوڑا مجھے دو؟ نہیں نا۔ جھگڑا کس بات پہ ہوا؟ مادیات کے اوپر، زمین، جائیداد، زرع، تلوار، گھوڑا۔ آل محمد میں بھی بس ایسے ہی ہوا۔ ایک دن بعض لوگ پڑھتے ہیں کہ جناب محمد حنفیہ، جناب عبداللہ ابن عباس مولا کائنات کے پاس آئے، یا علی نبی نے جو وراثت چھوڑی اس میں میرا بھی حق ہے۔ ایسا نہیں، دنیا کو دکھانا تھا، پہلے سے پرانی تھی کہ آپ کہیے گا میں وارث، میں کہوں گا میں وارث، تاکہ دنیا دیکھ لے، اس لیے کہ دنیا کو بھی جھگڑا اسی بات پہ تھا، نبی کی جائیداد پہ۔ تو آئے مسجد میں بات کرتے ہوئے، وہ کہتے تھے کہ میں وارث، یہ کہتے تھے میں وارث، مولا نے کہا میں وارث۔ جب نہیں معاملہ طے ہوا، مولا نے کہا ٹھیک ہے، نبی کی تلوار ہے، نبی کی گھوڑا ہے، بیٹھ جاؤ۔ روایت کہتی ہے کہ جناب عبداللہ ابن عباس نے تلوار کمر میں لٹکائی، زمین پہ بیٹھ گئے۔ توجہ، زمین پہ بیٹھ گئے، چاہتے ہیں کہ نبی کے گھوڑے پہ سوار ہو جائے، گھوڑا سوار نہیں ہونے دیتا۔ اب واپس آ گئے، دنیا نے دیکھ لیا یہ نبی کا وارث نہیں ہے، بس آخری بات کہا کہ یا علی اب آپ جائیں، یا علی اب آپ جائیں۔ علی نے کہا میرا بیٹا حسین کہاں ہے؟ میرا حسین۔ ایک کوشش امام حسین چھوٹے تھے کھڑے ہوئے، جی بابا، کہا بیٹا ادھر آؤ، نبی کی تلوار لٹکا دی۔ امام حسین کھڑے بھی ہو گئے، چل بھی رہے ہیں، بیٹھ بھی رہے ہیں۔ کہا میرے لال گھوڑے پہ سوار ہو جاؤ۔ گھوڑا خود بخود زمین پہ بیٹھ گیا۔ آقا آئیے میری پشت پہ سوار ہو جائیے۔ نہیں غور کیا آپ نے، علی نے اپنی وراثت نہیں دکھائی، یا علی دعویٰ آپ سے تھا، آپ کو چاہیے تھا کہ تلوار لٹکاتے، گھوڑے پہ سوار ہوتے۔ کہا نادان تو کیا سمجھتا ہے، اما جب ہمارا 6-7 برس کا حسین وارث رسول ہو سکتا ہے تو میں تو حسین کا باپ ہوں۔ پہچانا کہاں؟ علی نے سارے جھگڑے اسی دور میں ختم کر، یہ امت کی بدقسمتی تھی۔ نبی کے جانے کے بعد علی نے سارے دروازے بند کر دیے، کوئی اختلاف نہیں۔ 25 سال تک علی خاموش بیٹھ گئے۔ مولا کا جملہ ہے، میں تم بتا رہا ہوں کہ میرے 25 سال وہ تھے کہ جس میں میرے کانٹا چبھا ہوا تھا آنکھوں میں اور گلے میں ہڈی اٹکی ہوئی تھی، دیکھ سب کچھ رہا تھا، کہہ کچھ نہیں سکتا تھا۔ وہ سب کی زندگی علی نے گزاری، امت گمراہ علی کو چھوڑ کر۔ نتیجہ کیا ہوا؟
کربلا کا مارکا پیش آئے. زیادہ وقت نہیں ہوگا، نہ تو میں نے فضائل میں آپ کا زیادہ وقت لیا. تمہید میں براہ راست میں نے گفتگو شروع کر دی، اور انشاءاللہ آگے بھی کوشش یہی ہوگی کہ میں آپ کا زیادہ وقت ادھر ادھر کی باتوں میں نہ لوں. اسی طرح سے میں مسائل میں بھی آپ کا زیادہ وقت ادھر ادھر کی تمہید میں نہیں لوں گا. بس ارباب اعزاء، محرم کا چاند طلوع ہو گیا، آج دوسری محرم بھی گزر گئی. حسین کربلا پہنچ گئے. لیکن میں 2 روایتیں پڑھوں گا، پھر تیسری روایت میں آپ کو کربلا کی سناؤں گا. مجلس تمام ہو جائے گی. 60 ہجری کہ جب حاکم شام واصل جہنم ہوا، یزید تخت خلافت پہ آیا، مدینے میں خط لکھا، ولید حسین سے بیعت لی. یزید کا قاصد، ولید کا قاصد حسین کے گھر پہنچا، در الباب کیا، کہا کہ وہ حاکم نے بلایا ہے. حسین جب جانے لگے تو چاہنے والی بہن نے سوال کر دیا، میرے ماں جائے؟ کہاں کا ارادہ ہے؟ کہا بہن زینب، حاکم نے مجھے بلایا ہے. زینب حسین سے لپٹ گئی. ماں جائے، رات کا وقت ہے، تنہا نہیں جانے دوں گی، ماحول خراب ہے. عباس، جی ادھر آؤ. علی اکبر، جی مادر گرامی ادھر آؤ. آنو محمد، جی مادر گرامی ادھر آؤ. 18 جوانان بنی ہاشم کو بلایا، کہا میرا ماجایا دشمن کے دربار میں جا رہا ہے، ساتھ ساتھ جاؤ، حسین کو تنہا نہ چھوڑنا. وہ تمام واقعات روایات آپ نے سن رکھے کہ حسین دربار میں گئے ولید کے. عباس باہر کھڑے رہے. جب حسین دربار سے واپس آئے، زینب نے پوچھا بھائی کیا ہوا؟ کہا بہن سامان سفر باندھو، مدینہ چھوڑنا. سامان سفر باندھا گیا. آخری رات حسین نانا کے روزے پہ آئے. نانا حسین جا رہا ہے، اب آپ کی قبر پہ شمع جلانے نہیں آئے گا. نانا، جس دین کو آپ نے پالا تھا اس دین کو بچانے کے لیے حسین مدینہ چھوڑ رہا ہے. ماں کی قبر پہ آئے، ایک جملہ کہا، میرا اس کی بات سن لیجئے. اماں لہو لہار چمن دیکھنے چلو، زینب کے بازو میں رسن دیکھنے چلو. اماں، جس حسین کو چکیا پیس کر پا ہے وہ حسین تیری قبر چھوڑ کر جا رہا ہے. بار بار حسین، نانا کی رحمت سے رخصت ہوئی، ماں کی رحمت سے رخصت ہوئی. میں نے تمام جملوں کو چھوڑ دیا، کس عالم میں رخصت ہوئے میں نہیں بیان کرتا. حسین بھائی کی قبر پہ آئے، بھائی کی تربت سے رخصت ہوئی. حسین بیت الشرف پہنچے. راوی کہتا ہے کہ اسی دن جب حسین مدینے سے نکل رہے تھے، میں مدینے میں داخل ہوا. جیسے ہی میں مدینے میں داخل ہوا، میں نے مدینے کے در و دیوار پہ اداسی دیکھی. کبھی نبی کے مدینے کو کبھی میں نے اس انداز میں نہیں پایا. مجھ سے رہا نہیں گیا. میں نے کہا یہ بتاؤ مدینے میں اتنی اداسی کیوں ہے؟ مدینے میں اتنا سناٹا کیوں ہے؟ کسی نے کہا ہے کہ روح مدینہ مدینہ چھوڑتا، روح مدینہ مدینہ چھوڑ دی. حسین مدینے سے جا رہے ہیں. راوی کہتا ہے، جو نظم راوی کہتا ہے کہ حسین کا قافلہ کچھ دور پہ تھا، میں کچھ دور پہ کھڑا ہو گیا. میں دیکھتا رہا، محمل حسین کے بیت الشرف کے دروازے پہ لائی گئی. میں نے دیکھا ایک بی بی آئی، ایک جوان کھڑا ہوا، علی اکبر نام تھا، ماں کا بازو تھاما، محمل میں سوار کیا. ایک بی بی آئی، عباس کھڑے ہوئے، ام کلثوم کو سوار کیا. رباب آئی، حسین نے سوار کیا. ایک ایک بی بی آتی گئی اور ایک ایک وارث سوار کرتا گیا. راوی کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ ایک شور بلند ہوا، ہوشیار، خبردار. اگر جملہ سن سکتے ہو تو سن لینا، برداشت کر سکتے ہو تو برداشت کر لینا.
بس لیکن احساس کر لینا. خدا کی قسم راوی کہتا ہے کہ سب سے آخر میں ایک بیوی اپنے گھر سے نکلی, چادر میں لپٹی ہوئی تھی. اب ایک جوان ساتھ میں نہیں تھا, دو جوان ساتھ میں نہیں تھے. ایک راوی کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ اس بیوی کو 18 بنی ہاشم کے جوانوں نے حلقے میں لے رکھا تھا. کہتا ہے کہ اب تک جتنی بیویاں سوار ہوئی سب کا اندازہ الگ تھا, لیکن اب جو بیوی آئی ہے نا سوار ہونے کے لیے اس کا انداز الگ ہے. کہا انداز کیا الگ ہے؟ کہا کہ ایک 32 برس کا شیر, سمجھ گئے نا, ایک 32 برس کا شیر 2 زانو ہو کر زمین مدینہ پہ بیٹھا. مولا عباس 2 زانو ہو کے مدینہ کی زمین پہ بیٹھے, ایک ہاتھ نیچے رکھا, دوسرا ہاتھ اوپر رکھا, تڑپ کے جملہ کا شہزادی آپ کے پیر زمین پہ نہ پڑے, عباس کے دونوں ہاتھ حاضر ہے. بار بار ایسا احساس کر لینا. میرے پاس وقت زیادہ نہیں ہے کہ میں تفصیل سے مسائل آپ کی خدمت میں عرض کروں. عباس نے ایک ہاتھ کو آگے بڑھایا, کہا شہزادی اس پہ پیر رکھیے. شہزادی نے اس پہ پیر رکھا. عباس نے دوسرا ہاتھ بڑھایا, بیوی کو سوار کیا. تمام بیویاں سوار ہو گئی. اب روایت کہتی ہے کہ ایک مرتبہ حسین بھی گھوڑے پہ سوار ہو گئے. آگے آگے حسین کا گھوڑا, ساتھ میں 18 جوانان بنی ہاشم حسین کے ساتھ ساتھ چل رہے ہیں. کیا عالم رہا ہوگا. ایک مرتبہ حسین نے کہا بہن زینب اجازت ہے کافرہ بڑھایا جائے. جملہ سنیں گے. جب حسین نے زینب سے سوال کیا نا کہ اجازت ہے مدینے سے نکلے, علی کی بیٹی نے محمل کا پردہ ہٹایا, سامنے کا پردہ ہٹایا, پیچھے کا پردہ ہٹایا, دائیں طرف کا پردہ ہٹایا, بائیں طرف کا پردہ ہٹایا. حسین نے کہا بہن زینب جسے دیکھ رہی ہو. زینب نے طرف کے کام آ جائے حسین میرا عباس نظر نہیں آتا. ہاں میرا عباس نظر نہیں آتا. میرے ماں جائے بہن کو معاف کرنا, زینب اس وقت تک مدینے سے نہیں جائے گی جب تک عباس کو نہ دیکھ لے, جب تک عباس کو نہ دیکھ لے. حسین نے سنا, 2 انگلیوں کا اشارہ کیا, ساری زمینیں بس ہوئی, مدینے کے بازار کی زمین بلند ہو گئی. خدا کی قسم زینب نے کیا منظر دیکھا. اگر آنسو روک سکتے ہو تو روک لینا. زینب کا کلیجہ پھٹ گیا. ایک مرتبہ جیسے ہی حسین نے 2 انگلیوں کا اشارہ کیا, زینب کی نگاہوں نے دیکھا کہ عباس مدینے کے بازار کے چوراہے پہ کھڑے ہیں. کبھی آسمان کو دیکھتے ہیں, اے آسمان کے رہنے والوں آنکھیں بند کر لو. کبھی مدینے کی گلیوں سے آنے والوں کو دیکھتے ہیں, رک جاؤ, ادھر رک جاؤ, تم ادھر رک جاؤ, تم ادھر رک جاؤ, تم ادھر رک جاؤ. ابھی نہ آنا, ابھی میری شہزادی کی سواری جا رہی ہے, ابھی میری شہزادی کی سواری جا رہی ہے. عجب نہیں زینب نے منظر دیکھا ہو, طرف کے ایک جملہ کہا ہو, عباس جس انداز سے آج بہن کو مدینے سے لے کر جا رہے ہو, اسی انداز سے 11 محرم کو کربلا سے رخصت کرنا. ارباب اعظم قافلہ چلا, بس میں نے مجلس کو تمام کر دیا. 2 محرم کو کربلا میں پہنچا. حسین نے خود گھوڑا نہیں روکا, حسین نے خود اپنی سواری کو نہیں روکا. روایت کہتی ہے کہ قافلہ چلتے چلتے رک گیا, حسین کا گھوڑا رک گیا. کسی نے کہا کہ شاید گھوڑا تھک گیا ہو, دوسرا گھوڑا لایا جائے. امام اس پہ بیٹھے, وہ بھی آگے نہیں بڑھتا. تیسرے گھوڑے میں بیٹھے. حسین نے 7 گھوڑے پہ سواری کی ہے, 6-7 گھوڑے بدلے ہیں حسین نے, لیکن حسین کا ایک بھی گھوڑا آگے نہیں بڑھتا. چلتے چلتے رک گیا. گھوڑا تو سرور نے کہا کیا زمین کربلا ہے تیری پہچانی ہوئی. اللہ اکبر. حسین کا گھوڑا زمین کربلا پہ رک گیا. حسین گھوڑے سے زمین پہ آئے,
محلے والوں کو بلایا، اس زمین کو کیا کہتے ہیں؟ کسی نے کہا غازریہ، کسی نے کہا شط فرات، کسی نے کہا نینوا۔ اتنے میں ایک بوڑھا شخص، ایک بزرگ شخص ایک گوشے سے کھڑا ہوا اور کھڑا ہو کے کہتا ہے کہ اس زمین کو کربلا بھی کہتے ہیں۔ جیسے ہی حسین نے کربلا کا نام سنا، ایک جملہ کہا، انا للہ۔ عباس گھوڑے سے اتر آؤ، علی اکبر گھوڑے سے اتر آؤ، قاسم گھوڑے سے اتر آؤ، یہی ہماری آخری منزل ہے۔ خیمہ لگایا گیا۔ بس آخری جملہ ہے، اسی پہ میں استمام کر لوں گا۔ ذکر شہزادی زینب کے مسائل، شہزادی زینب کے ذکر سے شروع ہوا تھا، شہزادی کے ذکر میں تمام کر رہا ہوں۔ خیمے لگا دیے گئے، علی کی بیٹیاں محملوں سے اتری، خیمے میں گئی کہ علی کی بیٹی زینب خیمے کے یہاں سے چلو، جلدی یہاں سے چلو، جلدی یہاں سے چلو۔ حسین قریب آئے، بہن کیا بات ہے، کیا ہوا؟ کہا کہ بھائی جب سے یہاں آئی ہوں کلیجہ پھٹا جا رہا ہے۔ ابھی ایک ہوا چلی تھی، میرے سر سے چادر اتر گئی، میرے سر سے چادر اتر گئی۔ حسین نے زینب کے شانے پہ ہاتھ رکھا، ایک جملہ کہا، زینب ابھی ہوا نے تیرے سر سے چادر اتاری ہے، زینب یہی زمین ہوگی عصر عاشور ہماری شہادت کے بعد، شمر مدون تیرے سر سے چادریں چھینے گا۔ اے میری ماں جائی بہن، اسی زمین پہ تیری چادریں چھنیں گی، اسی زمین پہ سکینہ اللہ رسول القوم الظالمین سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون۔